السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ حاضرین محترم، اسلام کے اندر 5 بنیادی چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دے بندہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کو ایمان اور توحید کہا جاتا ہے۔ جب بندہ اس بات کا اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، تو اس کے اوپر کچھ فرائض اور کچھ شرطیں اور کچھ چیزیں عائد ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقم الصلاۃ، یعنی جب بندے نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، تو پھر آپ کے اوپر یعنی بندے کے اوپر جو چیز لازم ہوتی ہے ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمائی: وایتاء الزکاۃ، یعنی دوسری چیز جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ آج میرا موضوع سخن یہی ٹاپک ہے، یعنی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی یعنی لغت اور ڈکشنری کے اندر جو زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں وہ آتے ہیں پاک کرنے کے، یعنی ہر چیز یعنی برائی گندگی ہر چیز سے زکوٰۃ نکالنے کے بعد آدمی کا جو مال ہوتا ہے، جو پیسہ ہوتا ہے، جو زیورات ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی زکوٰۃ نکال دیتا ہے اپنے مال کی تو اس کا 2.5% نکالنے کے بعد وہ اس کا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوئے کہ پاکیزہ یعنی پاک چیز۔ جب زکوٰۃ کے لغوی معنی یہ ہے کہ پاک ہونے کے، تو پھر سوچئے اور غور کیجئے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال آپ کو جو مال عطا فرمایا ہے، آپ کے اوپر جو نظر کرم فرمائی ہے، آپ کو جن مالوں سے نوازا ہے، چاہے وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال کی شکل یعنی پیسے کی شکل میں ہو، آپ اس کا جو 2.5% ہے اس کو نکالنے کے بعد اپنے مال کو پاک کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَكُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس مال موجود ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں بخل کرتے ہیں، اس میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت والجلال نے ان کے لیے دردناک عذاب فرمایا ہے اور فرمایا: سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے روز
اللہ رب العزت والجلال ایسے شخص کو جو زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود یعنی اس پر قادر ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب اور فرض ہوتی ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ قیامت کے روز اس کے گلے کے اندر ایک ہار پہنایا جائے گا۔ وہ ہار سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کا نہیں ہوگا، وہ اللہ رب العزت والجلال جہنم کی آگوں سے دگا ہوا وہ ہار ہوگا۔ وہ ایسا توق ہوگا، ایسا پٹا ہوگا جس سے آدمی کی صرف چلملاتا اور کھلملاتا رہے گا۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ ایسا ہار ایسے شخص کو پہنایا جائے گا جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو اور اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ نہ نکالتا ہو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ رب العزت والجلال قرآن مجید کے اندر 32 مقاموں پر اللہ رب العزت والجلال نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ زکوٰۃ ادا کرنا کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پاکیزہ قرآن مجید کے اندر 32 مقاموں پر اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، نماز تو قائم کرتا ہے، تو فقہاء کرام علیہم الرحمہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ کسی لمحے کے اندر زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا نکاح باقی نہیں رہتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے کہ زکوٰۃ یہ کیا چیز ہے، یہ اللہ کو کیا مقصد ہے ہم سے 2.5% ہمارے پیسوں میں سے لینے کا، اگر اس طرح کی باتیں اپنے زبان سے نکالتا ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، فقہاء کرام علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص مرتد ہو چکا ہے، اس کو اسلام کے اندر پھر سے داخل کیا جائے گا اگر وہ پھرتا ہے، اگر اس طرح کی باتیں وہ نکالتا ہے۔ ہاں اگر حکومت اسلامیہ یعنی اسلامی حکومت نافذ ہے اور بادشاہ وقت امیر المومنین ہے، مسلمانوں کی حکومت موجود ہے، تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر وہ باز نہیں آتا ہے تو اس کو جیلوں کی سلاخوں کے اندر ڈالا جائے گا، اور اگر تب بھی باز نہیں آتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حکم ہے زکوٰۃ کے انکار کرنے والے کا۔ آج ہم اور آپ سوچیں اور غور کریں کہ ہمارے اندر کتنے حضرات ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کے باوجود جو ہے ہم زکوٰۃ کا 2.5% اپنے مالوں میں سے نہیں نکالتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، آپ وہاں سے تربوز خریدتے ہیں یا خربوز خریدتے ہیں یا سنترا خریدتے ہیں یا مرغی جا کے زندہ تولوا کر لاتے ہیں، تو آپ خود غور کیجئے کہ آپ کا پیسہ جو لگتا ہے اس کے اندر وہ پورا لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پر کا الگ سے پیسہ مائنس ہو گیا اور اوپر کے جو پنکھ وغیرہ ہے اس کے مائنس کر کے وہ قصائی صاحب آپ کو مائنس کر کے دے رہا ہے، یا مارکیٹ کے اندر جو تربوز بیچنے والا بندہ ہے وہ اس کے اوپر کا جو چھلکا ہے اندر کے مغز کو نکال کر وہ اوپر کے چھلکے کو اتار کر آپ کو کبھی تربوز نہیں دے گا۔ ہاں 30 روپے کلو دے رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی دے گا، اس کے ساتھ وہ وزن کرے گا، آپ اس کے ساتھ خرید کر لاتے ہیں۔ آپ یہ ایمان و یقین کے ساتھ بتلائیے، کیا آپ اس تربوز کے اوپر کے چھلکے کو کھانا گوارا کریں گے؟ کیا آپ اس مرغے کی پر کو، آپ اس مرغے کے اندر جو گندگی ہے، جو اس کے اندر پلید ہے، اس کو آپ کھانا گوارا کریں گے؟ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، جس طریقے سے آپ مرغی کے اندر جو اوپر کی پنکھ وغیرہ اندر کی گندگیاں ہیں آپ اس کو مائنس کر کے اس کو اچھی طریقے سے صاف کر کے اس کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر اپنے آپ کو کھاتے ہیں، اپنے لیے تیار کرتے ہیں اور اس کو پکا کر کھاتے ہیں، یہی مثال ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم ہے کہ آپ کے پاس جو مال موجود ہے، آپ کے پاس جو بھی پیسہ موجود ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ اگر واجب ہو جاتی ہے تو آپ کے اوپر 2.5% نکالنا یہ اس گندگی کے مانند ہے جس طرح تربوز کے چھلکے کو اتار کر پھینک دیا جاتا ہے اور ذرہ برابر دل کے اندر کوئی کٹھن اور دل کے اندر کوئی ناگواری نہیں گزرتی ہے، آپ اس کو آسانی کے ساتھ کوڑے اور ڈسٹ بین کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انار کے چھلکے کو آپ اتار کر اس کے دانے کو نکال لیتے ہیں، اس کے انار کے چھلکے کو آپ یوز نہیں لاتے ہیں، آپ اس کو کھانے پینے کے استعمال میں نہیں لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی مثال ہے کہ اگر آپ اس زکوٰۃ کے پیسے کو جو آپ کے اوپر واجب اور فرض ہوتی ہے
2.5% اگر آپ اس کو نہیں نکالتے ہیں تو گویا آپ اس ایک طریقے سے گندگی کھا رہے ہیں، آپ اپنے پیٹ کے اندر حرام مالوں کو پہنچا رہے ہیں۔ تو پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا کھلا ارشاد ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو ایسا طوق اور ایسا ہار پہنایا جائے گا جو جہنم کی آگ سے تیار کیا گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ کہ ہلاکت اور بربادی ہو مشرکین کے لیے۔ آپ سوچئے مشرکین کس کو کہتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی اصطلاح کے اندر مشرک اس کو کہا جاتا ہے جو شرک کرنے والا ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا ہو۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اتنا سخت لہجہ استعمال کیا ہے زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے والے کے لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت و بربادی اور مشرکین کے لیے۔ آگے فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ، مشرکین سے کون لوگ مراد ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ لوگ مراد ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور کیوں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ اس بات کا یقین اس کے دل کے اندر نہیں ہے کہ آخرت کے دن، یعنی آخرت کے اعتبار سے آخرت کے دن اللہ رب العزت والجلال سے ملاقات ہوگی، اس دن فیصلہ ہوگا، اس دن حساب و کتاب ہوگا، اس کا اس بات کو اس کے اندر یقین نہیں ہے، اس لیے اس کو مشرک فرمایا اللہ۔ فویل للمشرکین، مشرکین کے لیے ہلاکت ہو۔ یہ وہ مشرکین نہیں ہیں، یہ وہ مشرکین مراد ہیں جو زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود بھی اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر، میں نے بتایا آپ کو 32 جگہ ایسی ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ پھر اللہ کی ذات اتنی عالی شان، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 32 مرتبہ اپنے بندوں سے اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما رہا ہو کہ بندے زکوٰۃ ادا کر، جو مال تمہیں ہم نے دیا ہے اگر تم اس کے اوپر سال گزر چکا ہے، تم صاحب نصاب ہو، تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو تم زکوٰۃ کو ادا کرو، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو تو فلاں فلاں عذاب تمہارے اوپر ہوگا۔ فبشرہم بعذاب علیم، کہ تم کو خوشخبری سنا دی جائے دردناک عذاب کی۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک جگہ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وعلیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ آپ سوچئے نماز کا حکم آیا، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، طریقہ نہیں بتلایا کہ کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ موجود نہیں ہے، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آئی ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الغارمین فی سبیل اللہ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ زکوٰۃ کہاں ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ فقراء کو دینی ہے، مساکین کو دینی ہے، عاملین کو دینی ہے، اور والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اور ان لوگوں کو دینی ہے جو اللہ کے راستے میں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے جس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کا مصرف بتلایا ہے، اسی طریقے سے نماز کے اندر جب نماز قائم کیا تو اس کا طریقہ نہیں بتلایا، اور عبادتیں فرض فرمائی تو اس کا طریقہ نہیں بتلایا، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آئی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہمیت والی چیز ہے یہ زکوٰۃ، یہ 2.5% آپ کے مالوں میں سے لی جاتی ہے اور فقراء اور مساکین کو دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مالداروں سے لی جاتی ہے اور فقراء کو دی جاتی ہے۔ ایک طریقے سے آپ سوچئے اگر مسلمان اپنے مالوں کے اندر 2.5% زکوٰۃ نکالتا ہے تو اگر صحیح طریقے سے نکالے، جو طریقہ اسلام کے اندر ہے کہ 2.5% کا جو حساب، اس حساب سے لگا کر اپنے من سے نہیں، اپنی منمانی نہیں، جو مال آپ کے پاس موجود ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ کی بیوی کا زیور ہو، اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب وہ چاہے بیوی نکالے یا شوہر نکالے یا کسی اور سے نکلواوے۔ ہاں، فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر
اگر شوہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے زیور کو بیچ کر جو جتنی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب اور فرض ہو رہی ہے اس کے بقدر بیچ کر اس کی زکوٰۃ نکالے، لیکن زکوٰۃ نکالنا ہر حال میں ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے رمضان المبارک کے اخیر کے اندر لیلۃ القدر اور اعتکاف کی اہم عبادتوں سے ہم لوگوں کو سرفراز فرمایا، اور آخر میں ایک عبادت اور ہے جس کا نام صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر یہ کس لیے نکالا جاتا ہے؟ صدقۃ الفطر نکالنے کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ غرباء کی مدد ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم جو روزہ رہتے ہیں، یعنی روزے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے کفارے کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے بھی صدقۃ الفطر نکالنا ضروری ہے، تاکہ جو چیز کمیاں، جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر موجود تھیں، جو روزے کے اندر ہم سے ہو چکی ہیں، اس کی تلافی ہو جائے، اس کی بھرپائی ہو جائے، اس لیے بھی صدقۃ الفطر نکالنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر کی مقدار اس سال ایک آدمی کے اوپر جو ہے 50 روپے طے کی گئی ہے۔ یہ کم سے کم ہے مقدار، یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے اندازہ لگا لے، کیونکہ صدقۃ الفطر نکالنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدار بتلائی ہے وہ 4 چیزوں سے بتلائی ہے: جو اور گیہوں اور کشمش اور کھجور۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ سب سے کم درجہ جو ہے وہ گیہوں کا ہے اور جو کا ہے، اس کے بعد کھجور کا ہے، اس کے بعد کشمش کا ہے۔ لہٰذا ہر آدمی کو اپنا اندازہ خود لگا لینا چاہیے کہ ہماری حیثیت کس قدر ہے، ہم کتنے مالوں کے مالک ہیں، ہم لاکھ پتی ہیں یا کروڑ پتی ہیں، تو اس اعتبار سے اپنے اوپر اپنے صدقۃ الفطر کو نکالنا چاہیے۔ لیکن کم سے کم 50 روپے ایک آدمی کے اوپر یہ صدقۃ الفطر کا نکالنا ضروری ہے۔ اس سے کم صدقۃ الفطر نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ آپ کھجور کی مقدار نکال لیجئے۔ آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ مالداروں میں سے ہیں، تو آپ کھجور اور کشمش سے نکالیے، جو اس کا ریٹ ہوتا ہے اس کو فقہاء کرام علیہ الرحمہ نے اس کی مقدار متعین کی ہے۔ آپ اس کی مقدار کو معلوم کر کے اس کے بقدر پیسہ یا اس کے بقدر جو بھی آپ کی سمجھ میں آئے، یعنی بعینی وہ چیز نکالے، یا اس کی مالیت نکال کر اس کے بدلے پیسے نکال کر فقراء اور غریب کو پہنچا دیا جائے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور غرباء اور مساکین کا بھی فائدہ ہوگا۔ ہمارے روزے کے اندر جو کوتاہیاں اور کمیاں ہیں وہ چیز اللہ رب العزت والجلال اس صدقۃ الفطر کی بدولت وہ دور پر فرما دے گا، اور اس کی جو کوتاہیاں ہیں اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔